بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 45 نیوز۔ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر اعجاز رانا۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے تو یہ ایک اینکر کی حیثیت سے اپنا تعارف کرواتے تھے، آج ڈاکٹر کی حیثیت سے اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ تو جی ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، میں نے الحمدللہ 2000 میں میڈیکل سائنس کی ڈگری حاصل کی اور آج تک 22 سال ہو گئے ہیں مجھے خدمت خلق کرتے ہوئے۔ ناظرین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری کائنات کو، پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ شفا تو وہی اللہ رب العزت دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنی ایفرٹ کر سکتے ہیں، اپنی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی کام سے، کسی بھی طریقے سے دوسرے لوگوں کی خدمت خلق کر سکیں، دوسرے انسانوں کی جان بچا سکیں تاکہ اللہ رب العزت ہم پہ راضی ہو۔ میرا دل کرتا ہے ناظرین میں آپ سے بہت ساری باتیں کروں، لیکن ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے آج تک وہ بیماری پیدا ہی نہیں کی جس کا علاج نہ ہو۔ تو میں 45 نیوز کے تواصل سے آج آپ سے مخاطب ہوں، اور آج جن بیماریوں کا ہم نے ذکر کرنا ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور اتنے زیادہ کرائسس میں انسان 2 وقت کی روٹی کھانے سے قاصر ہے، تو یہ باری برکن فیسیں ڈاکٹروں کی، اور پھر ٹائم کا ضیاع، اور پھر تمام اپنے کام وغیرہ کو چھوڑ کر اسی طرف منسلک رہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر انسان تمام کام چھوڑ کے اسی کام پہ لگ جائے تو ہم پھر اپنے بچوں کو کیسے کھلا سکتے ہیں؟ 2 وقت کی روٹی بھی کھانا جہاں پہ مشکل ہے وہ کیسے کما سکتے ہیں؟ تو ناظرین، میرا آج کا مقصد یہی ہے کہ ایسی روزمرہ امراض کو آپ کو آگاہ کیا جائے جو گھر میں رہ کر بھی ہم اور کچھ احتیاط سے ہم اس کا جو ہے نا علاج کر سکتے ہیں اور بیماریوں سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جتنی بھی بیماریاں آ رہی ہیں، لگ رہی ہیں انسانوں کو، اس میں سے جو سب سے زیادہ ہونے والی بیماری ہے وہ بخار کا ہونا ہے۔ بخار آج کل 2 قسم کا ہو رہا ہے، ایک موسمیاتی بخار جس کی علامات میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کا علاج بھی آپ سے ڈسکس کروں گا، اور ایک ڈینگی بخار۔ جی ناظرین، ہر بخار جو ہے وہ ڈینگی نہیں ہو سکتا۔ ہر بخار کو ڈینگی بنا کے پیسے بٹورنا یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ میں نے دیکھا ہے، میں نے مشاہدہ کیا، بلکہ میرے علم میں بھی ہے کہ بعض ایسے افراد ہیں جو عام بخارات، موسمی بخار کو ڈینگی کی صورت میں بتا کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور ان سے پیسے بٹورتے ہیں۔ تو پہلے ذکر کر لیتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، ہومیوپیتھک ہو، ایلوپیتھک ہو یا ہربل، اللہ رب العزت نے ان سب میں شفا رکھی ہے، لیکن اپروچنگ لیول جو ہے اس کو کیس ٹیک کرنا جو ہے وہ ہم میں کمی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ہم جیسے لوگ ڈپلومہ کر کے، ڈگریاں لے کے اتنی محنت نہیں کرتے، سٹرگل نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے۔ ناظرین، یہ کیسے پاسبل ہے کہ سر میں درد ہو اور پیٹ درد کی دوائی دی جائے اور سر میں درد آرام آ جائے؟ یہ پاسبل نہیں ہے،
کیونکہ میری ڈائیگنوزنگ ہی اس لیول پہ نہیں ہے کہ میں جو ہے نا اچھی تشخیص کر سکوں، اپروچنگ لیول اتنا نہیں ہے کہ میں مرض کو کیچ کر سکوں اور اس کا علاج کر سکوں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہومیوپیتھی ہو، ایلوپیتھک ہو یا ہربل ہو، تو اس میں شفا اللہ رب العزت نے رکھی ہے، کیونکہ شفا دینے والا تو وہ خود مالک ہے نا، وہ خود رازق ہے، وہی فرماتا ہے وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. تو ہم لوگ صرف ایک ایفرٹ کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں. جی ناظرین، اپنے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں. جی بخار جو آج کل موسمی بخار ہو رہا ہے، اس میں سر درد، نزلہ زکام، کھانسی، پیٹ کا درد ہونا، موشن لگ جانا، یہ جو ہے نا آج کل بخار ہو رہے ہیں. اور اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈینگی ہے. تو اس میں آپ میڈیسن کون سی استعمال کر سکتے ہیں؟ ایک تو اگر بخار ہے، اس بخار کی شدت کو آپ کم کر سکتے ہیں، کم کریں، بلکہ وہ پٹیاں کرنے سے کم ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ ایک صبح شام آپ نے اینٹی بائیوٹک اچھے سے لینی ہے، ساتھ پیراسٹامول کا استعمال کرنا. اگر کھانسی آ رہی ہے تو وہ پھر آپ نے سیرپ استعمال کرنا ہے، 2 چمچ صبح، دوپہر اور شام کو. یہ تو ہو گیا موسمی بخار. اور ناظرین، اگر ڈینگی کی بات کی جائے تو آج کل جو ہر بندہ کو خوف پایا جا رہا ہے کہ ڈینگی ہو گیا، ڈینگی ہو گیا. پہلے تو ناظرین آپ 3 باتوں کو ذہن نشین کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں کہ جس رب العزت نے، اللہ رب العزت نے جس مرد کو پیدا فرمایا ہے، اس مرد کا علاج بھی بتایا ہے. ہمیں پختہ یقین رکھنا چاہیے. پہلے یہ کہ آپ نے جو ہے نا دوائی باقاعدگی سے لینی ہے. دوسرا یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. تیسرا یہ آپ نے جو ہے نا دوائی کھاتے ہوئے اس رب العزت پہ توکل رکھنا ہے، پورا یقین رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے شفا سے ہمکنار کرے گا. اور انشاءاللہ اللہ رب العزت انسان کو شفا سے ہمکنار کرتا ہے. جی ناظرین، اب آتے ہیں ڈینگی علامات کی طرف. جی ناظرین، ڈینگی بخار جو ہے نا ایک خاص مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے. وہ خاص مچھر کی نشانی یہ ہے کہ اس کے جسم پر کالے اور سفید نشان ہوتے ہیں اور وہ صبح کے وقت، صبح کے اوقات میں کاٹتا ہے. جی اب علامات کون سی ہے جس سے وہ کاٹتا ہے تو بخار ہو جاتا ہے؟ اس میں سر درد، آنکھوں کے پیچھے درد، بخار کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے اور بخار مسلسل جو ہے نا لگاتار جو ہے نا وہ ہوتا رہتا ہے. اس کے علاوہ اس میں وامٹنگ ہوتی ہے، متلی ہوتی ہے اور قے آتی ہے. اور اگر بخار کی شدت زیادہ ہو تو ناک سے اور منہ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور خون کی مقدار جو ہے نا اس میں وائٹ سیلز کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. وائٹ سیلز جو کم بنتے ہیں اس میں کم ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اس کو وائٹ سیل لگاؤ، جو ہے نا پلیٹلیٹس جتنے زیادہ ہوں گے اتنے اچھے ہو گئے، اس میں پلیٹلیٹس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی ناظرین، میری یہ بات آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ لوگ انگلش میں بات کرتے ہیں، اردو میں بات کرتے ہیں، پنجابی میں بات کرتے ہیں، یا جیسے ان کی زبان ہوتی ہے، لینگویج ہوتی ہے، وہ ویسے یوز کرتے ہیں اگلے بندے کو چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے. ناظرین، میرا جہاں تک تعلق ہے، میری سوچ ہے، میں الحمدللہ اس لیول پہ بات کرتا ہوں، اس ورڈ کو ایزیلی چوز کرتا ہوں تاکہ مجھ جیسے ان پڑھ بھی، تھوڑی سی پڑھے لکھے بھی اور جو ان پڑھ لوگ بھی میری بات کو پک کر سکتے، سن سکیں. اور میں اس لیول پہ بات کرتا ہوں تاکہ ہر آنے والے بندے کو میری بات کی سمجھ آ سکے. تو اس کے لیے میں پہلے سے ہی ایکسکیوز کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں اگر میری اس بات کو کسی کو دکھ ہوا ہو. کیونکہ ناظرین، میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ جیسے میں سادہ لوگ ہوں، سادہ سا شخص ہوں، ایسے کوئی دوسرا بھی میری بات
فالو کر سکے، سن سکے اچھے الفاظ میں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے لیول پہ آ کے بات کروں، سمجھا سکوں اپنی بات، اپنے دل کی بات اس تک پہنچا سکوں. تو اگر سب سے پہلے ہمیں جو ڈینگی بخار میں ڈائیگنوز کرنا ہے، اس کی تشخیص کرنی ہے، تو خون میں ناظرین ایک خاص قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے ٹیسٹ کروانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کو، اس مریض کو ڈینگی بخار ہے یا نہیں. ناظرین اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ اگر ڈینگی بخار ہو جاتا ہے تو آپ نے ایک تو تحمل مزاجی سے کام لینا ہے اور مقابلہ کرنا ہے اس چیز کا، اور دوسرا جو ہے نا، آپ نے خوف میں مبتلا نہیں ہونا. انسان میں جب خوف آ جاتا ہے کسی بھی چیز کا، کسی بھی ڈر کا آ جاتا ہے تو خوف آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ناظرین جو ایسے کہہ لیں کہ جو ہم نے 10 دن وہ کام کرنا ہے نا، تو وہ خوف کی وجہ سے ہم 1 منٹ بھی کام نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے، تو آپ نے خوف نہیں کھانا، بلکہ اس رب العزت پہ توکل رکھنا ہے کہ جو ہر کسی کو شفا سے ہمکنار کرتا ہے. دوسری بات، آپ نے پیراسیٹامول یوز کرنی، استعمال کرنی ہے. اور تیسری بات، آپ نے مشروبات کا، جوسز کا، پانی کا، دودھ کا، اور یہ جو ہے آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہے ان چیزوں کا، جس میں لیکوڈ چیزیں شامل ہو. آپ نے مسالہ جات والی چیزیں بالکل نہیں کھانی اور تیز چیزیں استعمال نہیں کرنی. احتیاط کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے آپ نے پٹیاں کرنی ہیں جناب، بخار کی حدت کو، شدت کو کم رکھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے اپنے دروازوں کے آگے جالی والے پردے لگانے ہیں. آپ نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہے اور اس میں صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے. اور جہاں پہ پانی کھرا ہو تو اس کو آپ نے ڈرائی کرنا ہے، خشک کرنا ہے، تاکہ ہم ان چیزوں سے جو ہے نا وہ بچ سکیں مچھر کے کاٹنے سے. اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے کوائل کا استعمال کرنا ہے، سپرے کا استعمال کرنا ہے اور لوشن وغیرہ باڈی پہ لگانا ہے. ناظرین اگر ہم ان چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے احتیاط کریں تو الحمدللہ رب العالمین ہم ان چیزوں کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے جسم سے جو ہے نا اس کو دور بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک تندرست اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. جی ناظرین، تو آج کے لیے میرا پیغام اتنا ہی. اگر میں دوسرے پیتھی کی بات کروں، ہومیوپیتھک میں بھی اس کا علاج ہے، ہربل میں بھی اس کا ٹائم کم شارٹ ہونے کی وجہ سے، کم ہونے کی وجہ سے میں ایک ہی ویڈیوز میں سارا میسیج کنوے نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے مجھے اور ویڈیو بنانی پڑے گی. انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا ہر منگل کو، نیکسٹ منگل کو ایک نئی ڈیسیزز کے ساتھ، نئی بیماری کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ڈاکٹر اعجاز رانا کو اجازت دیں. اللہ حافظ.